بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 350 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور پیج ہے 358 اور سب ہیڈنگ ہے مشرکین کی شکست۔ ناظرین، مین سبجیکٹ جو زیر بحث ہے وہ ہے غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک تمام واقعات اور بیان پہنچاتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آن علیہ و اصحابی، میرا رستہ اور میرے صحابہ کا رستہ ہی جنت کا رستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہے منڈے 9 یعنی 9 جون 2025 ہے اور ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ کیا جہنم بمحصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تادیب ہے۔ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے۔ ناظرین، غزوہ احد، جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کے لحاظ سے یہ 350 نمبر ویلاگ کی پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ہماری کہ یہ کتاب آپ تک پہنچائی جائے۔ مشرکین کی شکست، یہ ہیڈنگ ہے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنا کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے کسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کر لی اور بدلہ و انتقام، بحالی و عز و وقار اور واپسی مجدد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعقب کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔
سب ہیڈنگ ہے تیر اندازوں کی خوفناک غلطی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچ گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت ہے، غنیمت ہے، غنیمت ہے، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کا ہے کہ انتظار ہے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کہ تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا۔ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ یہ بات صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ سے مروی ہے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دے دی جائے گی یا وہ اپنی جان افرین کے حوالے کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا ایک چھوٹا سا سب ہیڈنگ ہے، اسلامی لشکر مشرکین کے نرغے میں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے۔ ناظرین، اس کا سب ہیڈنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت رسول اللہ صرف 9 صحابہ، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 107 میں روایت ہے کہ آپ احد کے روز صرف 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کی ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کی شاہ سواری دکھائی پڑی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اپنے نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا
اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک محتدبہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیراؤ توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا رستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے، وَلِلرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یعنی رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے۔ جو آواز دی حضور اکرم نے، اللہ تعالیٰ اسی پر ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا، اور اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے باقی حصہ رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کیونکہ اس کے بعد کا ہیڈنگ ہے مسلمانوں میں انتشار اور رسول اللہ کے گرد خون ریز معرکہ، اور رسول اللہ کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ ہم انشاءاللہ ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں، یعنی کہ بند کر رہے ہیں۔ جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا محلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو، ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔ جب مسند و منبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکیداروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو تم خاموش رہو۔ ہم اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہیں، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں،
جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔